عمل قوم لوط ہے، اس کے بارے میں نقصانات کیا ہیں، ان کی بھی کچھ تفصیلات پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے۔ یہ عمل کرنے والا شخص چونکہ فطرت کے خلاف کر رہا ہے، یہ فطرت کے خلاف کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کی جو عقل سلیم ہے وہ چھین لی جاتی ہے، جو اس کی بصیرت ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ اب اس کو صحیح بات سمجھ نہیں آتی، جتنا مرضی بٹھا کے اس کو خدا رسول کی باتیں بتاؤ، اسے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس نے خود کام ایسا چنا عقل کے خلاف۔ تو اب اس کی عقل جو ہے حرام کاموں میں، گناہ میں تو بڑی چلتی ہے، اچھے کاموں میں نہیں چلتی۔ پھر شادی شدہ زندگی میں شرمندگی الگ، پریشانی الگ، تکلیف الگ، اور بیوی جو ہے ایسے ہوتی ہے جیسے زندہ درگور کر دیا گیا ہو، جس کو عادت پڑ جائے۔ یہ بھی مسائل ہمارے سامنے اتنے آتے ہیں کہ کئی عورتوں نے بتایا کہ ہم گھر میں ہیں، توجہ ہماری طرف نہیں ہے، مردوں کی طرف، غیروں کی طرف توجہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں کامن چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر یہ اپنا نطفہ ایسی جگہ ڈالتا ہے کہ نسل آگے نہیں بڑھتی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اور امانت کا غلط استعمال کر کے خیانت کا مرتکب ہوگا، ذلت اور رسوائی مقدر بنے گی۔ پھر ایک اور معاملہ بھی ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس جاؤ اور سکون حاصل کرو۔ جب بھی کوئی خاوند اپنی بیوی کے پاس شریعت کے مطابق آتا ہے، ایک سکون ملتا ہے، ایک تسکین ملتی ہے، بہت ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بہت سارے نفسیاتی مسائل سے یہ نکل جاتا ہے۔ اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی ڈاکٹر میڈیکلی بتائے نا تو صرف اس چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے یہ بتا دیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ بہت ساری فرسٹریشن، ڈپریشن، بہت سارے معاملات انسان کے اور صحت کے میڈیکلی بھی، نفسیاتی الگ، جسمانی الگ، اتنے فوائد کثیرہ ہیں، اتنے فوائد ہیں حلال طریقے سے اس کام کے کہ انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں۔ اور حرام اگر عورت سے کر رہا ہے تو ان برکتوں کا تو سوال ہی نہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ مرد سے کر رہا ہے تو اور زیادہ برا، صحت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی۔ اعصابی کمزوری، حافظے کا کمزور ہونا، اور چہرے کا بے نور ہو جانا، اور جسم کے اعضاء کے اندر ٹیڑھا پن وغیرہ آ جانا، یہ سب کچھ ہے۔ ایک پریشانی بڑی اس کی ہے جو بالکل لا علاج ہے۔ دیکھیں، دو گناہ ہیں، دونوں بڑے ہیں۔ ایک زنا، ایک گناہ ہے زنا کرنے والا زانی، ایک یہ لواطت کرنے والا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن ان دونوں کے اندر نا ایک فرق اور بھی ہے۔ جو زانی ہے وہ عورت کی تلاش میں ہوگا، اور جو یہ عمل کرنے والا ہے وہ مرد کی تلاش میں ہوگا کہ کوئی ملے۔ اب فرق کیا ہے سمجھیں۔ وہ فرق یہ ہے، اگر کوئی زانی ہے، عورت کو تلاش کر رہا ہے، تو کہیں یہ پردہ کر سکتا ہے، کہیں بچنا چاہے، کوشش کرنا چاہے، بچ سکتا ہے، اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے۔ یہ جو مرد کو تلاش کر رہا ہے گناہ کے لیے، یہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ مردوں سے پردہ کرے گا؟ ممکن نہیں۔ گھر بیٹھا رہ نہیں سکتا، باہر نکلے گا، ہر جگہ مرد ملیں گے۔ اور تو اور اگر یہ مسجد میں نماز کے لیے بھی جا رہا ہے تو وہاں بھی مرد ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو مردوں کو دیکھ کے اس کے اندر تحریک پیدا ہو رہی ہے۔ یہ تو ایک لا علاج مصیبت میں آ گیا۔ پھر یہ جو مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، علماء نے لکھا کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ کوئی نر جانور اپنی ضرورت کو نر جانور سے نہیں پورا کرتا، یعنی یہ جانوروں سے بھی بدتر، یہ شخص، یہ فعل، یہ کام جانوروں سے بھی بدتر۔ اور پھر جب ان کو بیماریاں لگتی ہیں تو بعض بیماریاں ایسی لا علاج ہیں جو اس گناہ کی وجہ سے مقدر بن جاتی ہیں۔ رسوائیاں الگ ہیں۔ بعض اکابرین نے تو یہاں تک لکھا کہ جو کوئی یہ عمل کرے، اگرچہ وہ آسمان اور زمین کے ہر قطرے سے غسل کر لے پھر بھی وہ ناپاک ہے، یعنی سچی توبہ کیے بغیر پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ زمین آسمان کے ہر قطرے سے بھی غسل کر لے، یہ پاک نہیں ہو سکتا۔